السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان ہاشمی اور آپ کو پروگرام دو ٹوک میں لندن سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ابراہیم رائے صاحب۔ رائے صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رائے صاحب، تین خبریں ہیں جس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ پہلی خبر سپریم کورٹ اور پاکستان سے بلے پر قبضہ اس وقت جاری ہے، اور پاکستان کی عوام کیا کرے یہ آج ہمیں پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے جج نے بتا دیا، کیونکہ ان کا ویکنڈ خراب ہو رہا ہے اور پاکستان کی عوام انتظار کر رہی ہے کہ کب اس ملک کی سب سے مقبول جماعت کا بلہ واپس کیا جائے گا۔ آج کیا ہوا اور سپریم کورٹ سے کیا خبر آئی ہے، اور چار نکات ہے رائے صاحب جس سے عدالت کا فیصلہ ہمیں وقت سے پہلے ہی پتہ چل رہا ہے کہ کیا آئے گا۔ اس کی تفصیل شامل کریں گے آج کی اس نشست کے اندر، اور پھر نون لیگ، آئی پی پی اور پاکستان تحریک انصاف میں بھی کچھ لوگوں کے یہ معاملات سامنے آئے، یعنی ٹکٹ کی تقسیم کے حوالے سے کچھ ریزرویشنز تھی، لیکن نون لیگ میں اور جو اس وقت لڑائی ہو رہی ہے رائے صاحب، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اور پھر پاکستان تحریک انصاف نے انتظار کر رہی تھی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کوئی ہنگامی فیصلہ دے گی، لیکن انتظار کی سولی پہ لٹکا دیا گیا ہے، اور اب تحریک انصاف کے امیدوار میدان میں ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ بلے کے ساتھ اتریں گے یا نہیں اتریں گے۔ اس کی تفصیل بھی شامل کریں گے آج کی اس نشست کے اندر۔ رائے صاحب، تاریخی الفاظ ہیں، اور یہ پاکستان کی عدالتی تاریخ کے سب سے خوبصورت الفاظ ہیں، جو کوئی جج یہ کہہ کر کسی سائل کو یہ کہے کہ آپ نے میرا ویکنڈ خراب کر دیا ہے، آپ کو مبارک ہو۔ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ عدالت کھل جائے گی اپنے آپ ہی، ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے پاکستان کی عوام کے جو سب سے مقبول جماعت ہے اس کے حوالے سے کوئی فیصلہ آئے گا، لیکن رائے صاحب ایسا لگا کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف تمام محکمے، تمام لوگ جو ہیں اکٹھے ہو کر، تمام جو آئینی ادارے ہیں اکٹھے ہو کر اسے دیوار سے لگا رہے ہیں، بلکہ اب تو لگ یہ رہا ہے آج کی سماعت کے بعد کہ دیوار میں چنوانے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ رائے صاحب، چار نکات جو بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں، جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ سپریم کورٹ اس وقت کیا سوچ رہی ہے۔ پہلی چیز، پارٹی جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ اگر انٹرا پارٹی انتخابات درست نہیں تھے تو پھر اس کے نتائج ہوں گے۔ پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی انتخابات کے درست ہونے کا ڈکلیریشن جاری نہیں کیا، پارٹی نے بھی ہائی کورٹ سے ڈکلیریشن حاصل کرنے کے لیے رجوع نہیں کیا۔ پارٹی انتخابات بلا مقابلہ کیسے ہو گئے؟ پارٹی آئین میں تو یہ لکھا ہے کہ ہر ممبر ووٹ ڈالے گا، پھر سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتا، الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے۔ آپ کی رائے صاحب کیا ٹیک ہے اس کے اوپر؟ اور اس میں جو ایک انتہائی اہم نقطہ ہے، اس کے اوپر باقاعدہ لوگ بات بھی کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ پاکستان کی عدالتوں کے اندر جو آپ کے عدالتی کوریڈورز ہیں وہاں پر یہ خبریں بہت زیادہ گرم ہیں کہ مخدوم علی خان صاحب جو ہیں انہیں ایک پرائیویٹ وکیل کے طور پر لایا گیا ہے۔ وہ کس حیثیت میں آئے؟ کیونکہ مخدوم علی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک مہنگے اور تگڑے وکیل تھے، اور ایک بڑا نام ہے، اور پھر خان صاحب کے خلاف مقدمات کے اندر اس سے پہلے بھی وہ ایک استعمال ہو چکے، یعنی ان کی سروسز کو استعمال کیا جا چکا ہے، تو ان کا آنا اس کے اوپر بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے، اور ان کی فیس کے پیسے کون دے گا؟ رائے صاحب دیکھیں ہاشمی صاحب، ایک تو اس سماعت کے دوران اچانک جسٹس فائز عیسیٰ صاحب غائب ہو گئے۔ یہ جب سماعت ہو رہی تھی تو جسٹس فائز عیسیٰ عملی طور پر اس سماعت سے غائب نظر آئے، یعنی عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کے انتخابی نشان بلے کے متعلق جو سماعت ہو رہی تھی، اور ایسا لگا کہ جسٹس فائز عیسیٰ غائب ہو کر ان کی سیٹ پر نواز شریف، آصف علی زرداری، مریم نواز یا بلاول زرداری بیٹھ گئے، یا چیف الیکشن کمشنر بیٹھ گئے، کیونکہ جسٹس فائز عیسیٰ ایک جج کے طور پر عدالت میں موجود نہیں تھے، بلکہ عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کے ایک مخالف وکیل کے طور پر وہ عدالت کے اندر موجود تھے۔ مثال کے طور پر آپ اگر یہ دیکھیں کہ جسٹس فائز عیسیٰ کا کنڈکٹ کیسا تھا، تو میں نے جو کیلکولیشن کی ہے، تقریباً ہر 11 سیکنڈ کے بعد، ایوری 11 سیکنڈز، انہوں نے پی ٹی آئی کے وکلاء کو انٹرپٹ کیا، یعنی جب بھی پی ٹی آئی کے وکلاء
جسٹس فائز عیسیٰ کو اپنے دلائل کے ساتھ لاجواب کرتے تھے تو جسٹس فائز عیسیٰ ان کو بات نہیں کرنے دیتے تھے، بار بار ان کو انٹرپٹ کرتے تھے، اور جب وہ یہ دیکھتے تھے کہ بیرسٹر گوہر جو کہ اس وقت ایک عارضی پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، ظاہر ہے کہ عملی طور پر تو چیئرمین عمران خان صاحب ہی ہیں، تو انتظامی امور تو سارے بیرسٹر گوہر دیکھ رہے ہیں۔ جو پی ٹی آئی کا انٹرا پارٹی الیکشن ہوا اس وقت بھی سارے ٹیکنیکل اور جو ایڈمنسٹریٹو ایشوز تھے وہ سارے بیرسٹر گوہر نے دیکھے، لیکن جیسے ہی بیرسٹر گوہر چیف جسٹس فائز عیسیٰ کے سوالات کا جواب دیتے تو وہ جسٹس گوہر کو اگنور کر کے حامد خان صاحب سے سوالات کرنا شروع کر دیتے، یعنی انہوں نے اس طرح سے سکروٹنی کی کہ ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب کوئی جج کے طور پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر جو انہوں نے کہا کہ بلا مقابلہ منتخب ہو گئے، تو فضل الرحمان سے انہوں نے کیوری پوچھا نون لیگ کے کون سے الیکشن ہوئے ہیں، پیپلز پارٹی کے کون سے الیکشن ہوئے ہیں، یعنی اتنے کم وقت میں جو کہ الیکشن کمیشن نے اتنا کم وقت دیا۔ اس سے پہلے تو بدنیتی کے تحت، حالانکہ پی ٹی آئی کا جو انٹرا پارٹی الیکشن تھا اس سے پہلے اس کے اندر 3 پینل تھے، بدنیتی کے تحت پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کے متعلق فیصلہ آخری وقت تک الیکشن کمیشن نے روکے رکھا تاکہ پی ٹی آئی کو دوبارہ الیکشن کرانے کا موقع نہ ملے۔ پی ٹی آئی نے 1 ہفتے کے اندر الیکشن کروائے، اور یہ الیکشن فضل الرحمان نے جو جے یو آئی کے الیکشن کروائے، اس سے پہلے نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے جو الیکشن کروائے ان سے بہت بہتر الیکشن تھے، لیکن اس کے باوجود اس طرح سے پی ٹی آئی کے آئین، یعنی ان کا جو پارٹی آئین ہے، اس کے ایک ایک نقطے کو چھانا ہے جسٹس فائز عیسیٰ نے، کہ لگتا یہ ہے کہ پوری رات وہ جاگتے رہے ہیں۔ صبح 9:30 بجے سماعت تھی، شاید وہ صبح 9:29 تک جاگتے رہے اور پی ٹی آئی کا پارٹی آئین دیکھتے رہے ہیں کہ کہاں سے میں کوئی نقص نکالوں اور اس انٹرا پارٹی الیکشن کو کلعدم قرار دے کر پی ٹی آئی کے بلے کا انتخابی نشان چھین لوں۔ اب اس کے اندر ایک اور جو بہت غیر معمولی بات تھی وہ یہ تھی کہ ایک طرف تو جسٹس فائز عیسیٰ کے بار بار سوالات، اور دوسری جانب جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے ایک مرتبہ پھر یہ کہا کہ میں کسی ویڈیو ایویڈنس کو نہیں مانتا، میں یہاں پر ویڈیوز چلانے کے لیے نہیں بیٹھا، یہ عدالت ہے، یہ آئین کے تحت فیصلے کرتی ہے، ثبوتوں پر فیصلے کرتی ہے۔ اب اس پر میری کچھ قانونی ماہرین سے بات ہوئی، میں نے ان سے یہ پوچھا کہ کیا یہ ویڈیو ایویڈنسز کی عدالت کے اندر کوئی اس کی وقت نہیں ہوتی، یا ویڈیو ایویڈنس کی کیا کوئی وزن نہیں ہوتا عدالت میں، اور فیصلوں میں کیا ویڈیو ایویڈنس اثر انداز نہیں ہوتا؟ تو ان سب کی رائے یہ تھی کہ ویڈیو ایویڈنس سب سے زیادہ مضبوط ایویڈنس ہوتا ہے۔ عدالت اگر اس کو ویڈیو کے اوپر کوئی شکوک و شبہات ہوں تو عدالت یہ کہہ سکتی ہے کہ اس کا فورینزک آڈٹ کروا لیا جائے، لیکن پوری دنیا میں ویڈیو ایویڈنس کو سب سے اسٹرانگ ایویڈنس مانا جاتا ہے۔ لیکن جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جو پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا ویڈیو ایویڈنس دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور پی ٹی آئی کے انتخابی نشان بلے کے معاملے پر اتنی ان کی اگریسو ٹون تھی، یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے اپنے پیر پر خود کلاڑی مار لی۔ اچھا جسٹس فائز عیسیٰ صاحب، آپ بہت ہی پڑھے لکھے جج ہوں گے، آپ بہت ہی بڑے رتبے پر فائز ہوں گے، تو پشاور ہائی کورٹ نے جو 2 مرتبہ فیصلہ دیا بلے کے انتخابی نشان کے متعلق، کیا وہ جج صاحبان نہیں ہیں؟ کیا ان کو آئین اور قانون کا نہیں پتا؟ آپ کو تو سب سے پہلے الیکشن کمیشن کی پٹیشن پر یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ الیکشن کمیشن کا کیا مفاد ہے، الیکشن کمیشن کا کیا کوئی ذاتی مسئلہ ہے کہ پہلے الیکشن کمیشن پشاور ہائی کورٹ میں چلا گیا تحریک انصاف کے خلاف۔ پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ اپنی ویب سائٹ پر پی ٹی آئی کے انتخابی نشان بلے کا سرٹیفکیٹ جاری کریں۔ ابھی تک سپریم کورٹ سے یہ فیصلہ ریورس تو نہیں ہوا، لیکن کس قدر ڈھٹائی ہے، بے شرمی کی حد تک ڈھٹائی ہے الیکشن کمیشن کی اور سکندر سلطان راجہ چیف الیکشن کمشنر کی، کہ ابھی فیصلہ ریورس نہیں ہوا لیکن وہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو روندتے ہوئے وہ ویب سائٹ پر سرٹیفکیٹ جاری نہیں کر رہے۔
تو سب سے پہلے تو جسٹس فائز عیسیٰ کو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ یہ ہائی کورٹ میری ماتحت عدالت ہے، میں ہائی کورٹ کا بھی سربراہ ہوں، اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی سربراہ ہوں، پشاور ہائی کورٹ کا، لاہور ہائی کورٹ کا، بلوچستان ہائی کورٹ کا، سندھ ہائی کورٹ کا، پوری عدلیہ میرے ماتحت ہے۔ آپ کی جرت کیسے ہوئی کہ میری ماتحت عدلیہ کا ایک فیصلہ ہے وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ سرٹیفکیٹ جاری کریں؟ بعد میں آپ نے یہاں پہ چیلنج کرنا تھا ایک پارٹی بن کر تو آپ کرتے، لیکن پہلے اس فیصلے پر تو عمل درآمد کرتے۔ آپ دیکھیں کہ جسٹس فائز عیسیٰ نے الیکشن کمیشن کی پٹیشن کس طرح سے فوری طور پر فکس کی ہے، فوری طور پر فکس کی۔ پی ٹی آئی کی جو پٹیشنز ہیں وہ اس طرح سے فکس نہیں کرتے، لیکن صاف آپ یہ کہہ لیں کہ ایک ایویڈنٹ نظر آیا کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ تعصب کا شکار ہیں، وہ اس تعصب سے باہر نہیں آ سکتے۔ لیکن ہاشمی صاحب اس کے باوجود اس وقت گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ بلے کا انتخابی نشان چھیننا سپریم کورٹ کے لیے بہت مشکل ہوگا جسٹس فائز عیسیٰ کی ذاتی خواہش کے باوجود، اور اس وقت جس قسم کا ماحول ہے جس میں پی ٹی آئی کو ہر صورت میں کرش کرنا ایک مشن بنایا گیا ہے، اس کے باوجود یہ بلے کا انتخابی نشان پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی سے چھیننا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ناممکن ہوگا۔ اور اگر سپریم کورٹ نے الیکشن سے صرف 28 دن پہلے پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی جو وفاق کی علامت ہے، جس کے متعلق ویڈیو ایویڈنس موجود ہے کہ اس کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا، اس کے امیدواروں کو اغوا کیا جا رہا ہے، اگر سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو ریورس کرتے ہوئے یہ بلے کا انتخابی نشان چھینا، تو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی ساکھ تو ویسے ہی پہلے ان کی 3-4 مہینے میں تباہ ہو گئی ہے، تو اس کے بعد جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے متعلق اگر کسی کو ذرہ برابر بھی شک و شبہ ہے کہ وہ پی ڈی ایم کے جج کے طور پر کام نہیں کر رہے، تو وہ شک و شبہ بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے ایک بہت بڑا پروفائل بنایا تھا فیض آباد دھرنا کیس میں فیصلہ دے کر، لیکن وہ سارا پروفائل، وہ سارا میک اپ، وہ سارا بھیس، وہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اصل چہرہ جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے۔ اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب اور دیگر جو جج صاحبان ہیں وہ کبھی بھی سپریم کورٹ کے ماتھے پر اتنا بڑا کلنک کا ٹیکہ نہیں لگوائیں گے کہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت سے وہ اس کا انتخابی نشان چھین لیں، جبکہ یہ ایویڈنٹ ہو کہ تحریک انصاف سے انتخابی نشان چھیننے کے لیے عملی طور پر کون کوشش کر رہا ہے اور کس کے ڈائریکٹیوز پر سپریم کورٹ یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ اچھا راج صاحب، ایک تو پھٹا پڑ گیا ہے، اور پھٹا یہ ہے کہ مسلم لیگ کاف کا نون لیگ سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہ کرنے کا فیصلہ۔ راج صاحب یہ تو بڑے پیار سے ایک دوسرے کے قریب بھی گئے، کانوں میں سرگوشیاں بھی ہوئی، بیٹھے بھی، پیغامات بھی ایکسچینج ہوئے چوہدری شجاعت صاحب کے ساتھ، لیکن اب فیصلہ یہ کیا گیا کہ کاف لیگ کی جانب سے جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہ کرنے کا فیصلہ چوہدری شجاعت کی زیر صدارت اجلاس میں کیا گیا ہے۔ اعلامیہ کے مطابق نون لیگ نے ہمارے مطلوبہ حلقوں میں اپنے امیدوار کھڑے کر دیے ہیں۔ پارٹی قیادت نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم دوہرے معیار کا شکار نہیں ہوں گے۔ چودھری سالک نے یہ بھی کہا ہے کہ نون لیگ میرے اور میرے بھائی کے خلاف گجرات میں اپنے امیدوار کھڑے کر دے۔ مسلم لیگ کاف پنجاب کے سیکرٹری جنرل چودھری شافع حسین نے بھی فیصلے سے اتفاق کیا، اور اعلامیہ کے مطابق چودھری سالک حسین کا کہنا تھا کہ نون لیگ ہمارے ساتھ مقابلہ کرے گی تو ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کو ترجیح دیں گے۔ اب چودھری سالک یہ بھی کہتے ہیں کہ نون لیگ سے 4 قومی اور 8 صوبائی سیٹوں کی بات ہوئی تھی، ہمارے لیے 2 قومی اور 2 صوبائی حلقے چھوڑے گئے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مجھے اور بھائی شافع حسین کو سیٹ دی جائے اور باقی کو نہیں۔ اچھا، اب یہ سیٹوں کی ایک تو تقسیم کا معاملہ ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نہ لڑنا پئے سانوں، تسی سیٹاں رائے صاحب اونجی دے دیو۔ اچھا، میں نا یہ جو اندر کی جو لڑائی ہے اس سے کے ساتھ ساتھ رائے صاحب اس وقت جو خبریں آ رہی ہیں اور جو کچھ ہوا ہے، کس جماعت میں کیا کچھ ہوا وہ بھی تھوڑا سا میں سننے والوں کے ساتھ ہم شیئر کر دیں۔ ایک تو پھٹا یہ پڑ گیا، دوسری طرف اب یہ جو روہیل اصغر صاحب کا معاملہ تھا اور ایاز صادق صاحب کا، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ الگ الگ ملاقاتیں ہوئی ہیں اور دونوں کی ٹکٹوں کو تنازع کو حل کیا جا سکے، اس لیے ملاقاتیں الگ الگ ہوئی اور دونوں کے گلے شکوے جو ہیں وہ سنے گئے، اور اس کے بعد شیخ روہیل اصغر قومی اسمبلی کے حلقہ NA 121 سے اب الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، جبکہ ایاز صادق نون لیگ کے ٹکٹ پر NA 120 لاہور سے الیکشن جو ہے
وہ لڑیں گے، جبکہ مسلم لیگ نون پنجاب کی نائب صدر سمیرہ ملک نے آزاد حیثیت میں انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کیا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر بھی ایک مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ اختلافات، اچھا یہ اختلافات یہاں پہ اب ختم نہیں ہو رہے، اختلافات اور آگے بڑھے، اور پھر رائے صاحب جو طلال چودھری صاحب تھے NA 96 سے، ان کے بارے میں بھی یہ کہا گیا کہ وہ بضد تھے، اور مریم نے ان کے حوالے سے ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی کہ یہ ایک وننگ کینڈیڈیٹ ہیں۔ تو رائے صاحب وننگ کینڈیڈیٹ کو بھی بٹھا دیا گیا ہے، اور یہاں سے نون لیگ نے طلال کے مقابلے میں PTI کے ایک لوٹے کو، منحرف رکن کو پارٹی ٹکٹ جو ہے وہ دے دیا ہے، اور اب ان سے وعدہ یہ کیا گیا کہ آپ کی پارٹی کے لیے بڑی خدمات ہیں تو آپ کو سینٹ کی سیٹ جو ہے اس میں ہم آپ کو ایڈجسٹ کریں گے۔ پھر دانیال عزیز صاحب کو بھی اسی طرح فارغ کیا گیا، ان کے حوالے سے بھی جو رانا ثناء اللہ نے کہا کہ پارٹی کے لیے ان کی بہت ساری خدمات ہیں لیکن پارٹی کا مذاق نہیں ہم اڑنے دیں گے، اور جب انہیں شوکاز ہوا انہوں نے تب بھی پارٹی کا مذاق اڑایا۔ اچھا، اب اس کے بعد نا شہباز شریف نے NA 242 کی سیٹ مانگی تھی۔ رائے صاحب، شہباز شریف NA 242 سے دستبردار ہو گئے ہیں، اور MQM پاکستان سے ان کا ڈیڈ لاک برقرار ہے، لیکن جو سب سے اہم اس وقت سچویشن بنی ہوئی ہے نا رائے صاحب، وہ ہے کراچی کی، جہاں پر بتایا جاتا ہے کہ بہت تگڑے امیدوار جو ہے وہ آمنے سامنے ہوں گے، اور ان میں کون کون ہے یہ میں بتاتا ہوں۔ NA 242 پر نون لیگ کے صدر شہباز شریف اوبیسلی وہ دستبردار ہوئے۔ MQM پاکستان کے سینئر رہنما مصطفیٰ کمال، پیپلز پارٹی کے سابق MNA عبد القادر مندو خیل، اور ان کے درمیان جو ہے میدان سجنے جا رہا ہے، یعنی بڑی جماعت، ایک مشکل، یعنی ایک ہمیں تگڑا مقابلہ یہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ راز صاحب، جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، تو جب میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف دیکھتا ہوں تو ہماری نظر آ کر رکتی ہے فاروق حبیب صاحب پر۔ انہوں نے پریس کانفرنس بھی کر دی، انہوں نے بشرا بی بی کے بارے میں بہت ساری باتیں کہی، دل سے کہی، دماغ سے کہی، یا زبان سے کہی، کہاں سے کہی، وہ کہہ چکے۔ اب خبر یہ آئی ہے کہ انہوں نے بھی IPP سے اپنی راہیں جدا کر کے، یعنی الیکشن سے دستبرداری اختیار کر لی ہے، اور پھر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ شفقت محمود صاحب جو ہے انہوں نے بھی اپنے کاغذات واپس لے لیے ہیں، اور وہ بھی انتخاب میں حصہ نہیں لینے جائیں گے۔ لیکن رائے صاحب، ان حالات میں جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو پشاور کی ایک عدالت سے پولیس نے PTI کے ایک امیدوار کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہاں پہ الیکشن لڑا جائے کہ آپ حالات سے لڑیں گے رائے صاحب؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، ایک اور بریکنگ نیوز بھی ہے، اور ایک ویڈیو بھی اس وقت وائرل ہے، بڑی دلچسپ۔ چودھری نثار علی خان صاحب کے علاقے سے یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے۔ چودھری نثار علی خان صاحب کا اپنا سٹیٹمنٹ بھی آیا ہے، لیکن جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے وہ نواز شریف کے متعلق ہے۔ یہ جو نام نہاد استحکام پاکستان پارٹی ہے، اس کے ساتھ نون لیگ نے اتحاد کیا۔ چودھری غلام سرور استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہوئے، اور اس وقت چودھری غلام سرور کی ایک ویڈیو وائرل ہے۔ اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف نے اگر اپنی زبان نہ سنبھالی تو ہم نواز شریف کی زبان کھینچ لیں گے۔ اس کے بعد غلام سرور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ گلی گلی میں شور ہے، نواز شریف چور ہے، اور یہ چور اس وقت استحکام پاکستان پارٹی کی سیٹیں کھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب اس کے اندر چودھری نثار علی خان صاحب نے، جو کہ اپنی کیمپین اس وقت کر رہے ہیں، انہوں نے یہ الفاظ بولے کہ عمران خان صاحب سے میرا 50 سال کی رفاقت کا ایک سلسلہ ہے، 50 سال سے میرے دوست ہیں، اس وقت وہ مشکل میں ہیں، میں ان کے خلاف کوئی بات نہیں کروں گا، اور میں عمران خان صاحب کو دوسرے جو لیڈرز ہیں ان سے بہتر سمجھتا ہوں۔ لیکن اس میں ایک اور کوئکلی بریکنگ نیوز یہ ہے کہ مریم نواز، جو کہ سیاسی طور پر اونٹ جتنا کینہ رکھتی ہیں، نواز شریف جو کہ رجیم چینج آپریشن کے سہولت کاروں کو اور ایجنٹس کو استعمال کر کے اب انہیں ٹیشو پیپر کی طرح پھینک رہے ہیں، انہوں نے جہانگیر ترین تک کو اکوموڈیٹ کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ لودھرا میں جہانگیر ترین کو دھوکہ دے دیا ہے، اور جہانگیر ترین وہاں پر چاہتے تھے کہ نون لیگ اپنا امیدوار کھڑا نہ کرے، لیکن جو نام نہاد بلوچ صاحب ہیں انہوں نے وہاں پر نون لیگ کے خلاف ایک اعلان بغاوت کیا۔ حالانکہ اندرونی کہانی یہ ہے کہ نون لیگ نے انہیں خود کہا تھا کہ آپ یہ کہیں کہ اگر نون لیگ نے مجھے یہ ٹکٹ نہ دیا تو میں پھر آزاد حیثیت میں لڑوں گا اور اپنا پورا پینل لے کے آ جاؤں گا مختلف حلقوں میں۔ تو وہاں پہ جہانگیر ترین کو بھی اکوموڈیٹ نہیں کیا گیا،
اور فیاض الحسن چوہان کا ایک سٹیٹمنٹ بھی اس وقت آیا ہے جو کہ نام نہاد ترجمان بنے ہوئے استحکام پاکستان پارٹی کے. انہوں نے کہا کہ نون لیگ کے ساتھ ہماری سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاملات بہت ڈسٹرب ہیں اور نون لیگ نے اصل میں ہم سے دھوکہ کیا ہے. تو اس وقت چودھری شجاعت حسین ہو جو کہ رجیم چینج کا ایک مرکزی کردار تھے، بلکہ ایک کٹ پتلی تھے، ایک ایجنٹ تھے، جہانگیر ترین ہو، یہ فیاض الحسن چوہان ہو، اور اسی طرح استحکام پاکستان پارٹی کے دیگر کردار، یہ سب اس وقت آپس میں گتھم گتھا ہو گیا اور نواز شریف ان سب کو دھوکہ دے رہے ہیں. ایک اور طلال چودھری فیم عائشہ رجب، آپ کو یاد ہوگا وہ طلال چودھری کی ایک مرتبہ بڑی ٹھکائی ہوئی تھی، تو جب انہوں نے کہا تھا کہ میں تو تنظیم سازی کرنے گیا تھا، اب انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ میرے تو والد کی بڑی خدمات تھی، مجھے ٹکٹ نہیں دیا گیا، تو وہ بھی آزاد حیثیت میں انہوں نے الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا ہے. تو اس وقت نون لیگ کے لیے چیلنجز ہیں. یعنی نون لیگ ایک تو اس وقت اپنے وہ تمام اتحادی جنہوں نے رجیم چینج آپریشن میں حصہ لیا، ایک تو ان کے ساتھ بھی دھوکہ کر رہی ہے، اور دوسری جانب وہ لوگ جو کہ نون لیگ کے ساتھ مشکل وقت میں کھڑے رہے، نواز شریف ان کو بھی اکوموڈیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ اسی طرح لوگوں کو استعمال کر کے ٹیشو کی طرح، بالکل اسی طرح جیسے یہ فضل الرحمان کو رینٹ اے کراؤڈ کے طور پر استعمال کرتے رہے، اور فضل الرحمان نے خود بھی ایک دفعہ یہ گلہ کیا کہ ہمیشہ یہ رینٹ اے کراؤڈ جو ہے، یعنی وہ مدارس کے بچے تو میں لے کے آتا تھا، لیکن آخر میں ڈیل پیپلز پارٹی اور نون لیگ کر لیتے تھے. اب ہاشمی صاحب اس پوری سچویشن میں ایک دلچسپ سروے بھی ہے، اس سروے کے متعلق میں مختصراً بتاؤں کیونکہ اس سے آگے ایک اور سروے جو ہے وہ لاہور کے متعلق بھی آ رہا ہے، لیکن پہلے میں آپ کو یہ سروے بتاؤں. یہ NA3 مینگورا کا ایک سروے آیا ہے اور بڑا اتھینٹک سروے ہے. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ PTI NA3 مینگورا میں 60% ووٹ PTI حاصل کرے گی اور نون لیگ یہاں سے 8% ووٹ حاصل کرے گی، یعنی 7.5 گنا کم ووٹ جو ہے نون لیگ حاصل کرے گی، اور باقی جو جماعتیں ہیں ان کا کل ووٹ جو ہے یہ 12-14% ہوگا. اسی طرح NA2 سوات، اس کا بھی ایک سروے سامنے آیا ہے. اس سروے میں بتایا گیا ہے کہ 62% ووٹ جو ہیں یہ PTI حاصل کرے گی، اور یہاں سے 8% ووٹ نون لیگ کا ہے، اور باقی جو PDM کی اتحادی جماعتیں ہیں یا آزاد امیدوار ہیں ان کا کل ووٹ ملا کر 17-18% ہے. اس کے بعد ایک اور سروے NA11 شانگلہ، اس کا جو سروے آیا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ PTI کے 58% ووٹ ہیں. نون لیگ نے یہاں پہ آپ کہہ لیں کہ بڑی کیمپین کرنے کی کوشش کی، بڑے الیکٹیبلز کو ساتھ ملانے کی کوشش کی، لیکن یہ سروے بتا رہا ہے کہ 58% کے مقابلے میں نون لیگ کے یہاں پر 16% ووٹ ہیں اور باقی سب کے ملا کے 20% ووٹ. NA4 سوات کا ایک اور بڑا اہم حلقہ، یہاں بھی PTI کے 62% ووٹ ہیں، اور نون لیگ جو کہ نام نہاد تحریک انصاف کی رائبل بن رہی ہے اس کے ووٹ ہیں کل ملا کر 6%، یعنی 10.5 گنا کم. اب اس پوری صورتحال میں اصل میں تو اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو تو شریف خاندان یعنی نواز شریف، مریم نواز اور حمزہ شہباز یہ اپنی نشست بھی نہیں بچا سکتے، یہ اپنے حلقے بھی نہیں بچا سکتے. اسی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ بڑے بڑے جو نام نہاد انہوں نے استحکام پاکستان پارٹی میں اپنی جانب سے نام نہاد رہنما شامل کیے تھے PTI سے منحرف کروا کے، ان کی جو مقبولیت تھی وہ صرف PTI کے سر پر تھی. فروخ حبیب میدان سے فرار ہو گئے، فواد چودھری استحکام پاکستان چھوڑ کر فرار ہو گئے، علی حیدر زیدی استحکام پاکستان پارٹی چھوڑ کر فرار ہو گئے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس کے باوجود کہ جہانگیر ترین کی پارٹی کنگز پارٹی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہے، لیکن یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ان تمام لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہونے کے باوجود ہمارے لیے سیٹ نکالنا ناممکن ہوگا. اور یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت اتنی زیادہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے گھوڑے ہمیشہ پچھلے 75 سال سے بڑے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، لیکن اس مرتبہ ان کو یہ پتہ ہے کہ میدان میں وہ برے طریقے سے پٹیں گے. اس لیے الیکشن قریب آتے ہی یہ سب میدان چھوڑ کر اس وقت فرار ہو رہے ہیں. اور چودھری شجاعت حسین تو بالکل ٹھیک عبرت کا نشان بنے ہیں، ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا.
لیکن اس کے اندر یہ بھی ہے کہ چودھری شجاعت جو ہیں وہ تھوڑا سا اپنے بیٹوں کے لیے تو سیٹ سیکیور کر رہے ہیں، لیکن کاف لیگ کے باقی جو آپ کہہ لیں کہ ایسے ارکان جنہوں نے رجیم چینج آپریشن میں حصہ لیا تھا، ان کے ساتھ ہمدردی جتانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کو اگر آپ سیٹس پہ ایڈجسٹ نہیں کریں گے تو ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کریں گے۔ اصل میں ان کا جو مین مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے بیٹوں کو کسی طریقے سے ایڈجسٹ کیا جائے۔ راج صاحب، پاکستان تحریک انصاف نے قومی اسمبلی کی 234 نشستوں کے اوپر، حلقوں کے اوپر اپنے امیدواروں کا اعلان کر دیا ہے، اور کچھ نام جو اہم ہیں یہ میں سننے والوں کے ساتھ شیئر کر دوں۔ بتایا جاتا ہے جی کہ قومی اسمبلی کے 32 اور پنجاب اسمبلی کے 83 حلقوں پر ابھی بھی امیدواروں کے اعلان زیر التوا رکھے گئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ حاصل کرنے والے امیدواروں میں شاہ محمود قریشی، زین قریشی، عمر ایوب خان، مراد سعید، اسد کیسر، راجہ بشارت، عالیہ حمزہ، میاں اظہر، یاسمین راشد، شہریار افریدی، لطیف کھوسا اور شیر افضل مروت جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ عامر ڈوگر، جمشید دستی اور زرتاج گل وغیرہ کو بھی ٹکٹ جاری کر دیا گیا۔ رائے صاحب، وہ لوگ جو تحریک انصاف کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، جنہوں نے اپنی سیاست کا آغاز ہی اس جماعت کے ساتھ کیا، آج سوچ تو رہے ہوں گے کہ جن لوگوں کو ٹکٹ جاری ہوئے اور جن حالات میں ہوئے، اگر ہم پارٹی کے ساتھ ہوتے تو کاش ہمیں بھی ٹکٹ جو ہے وہ مل جاتا۔ فاروق حبیب صاحب کی اس پہ سب سے بڑی اگزامپل ہے۔ اب کون کس حلقے سے کھڑا ہوگا؟ پی ٹی آئی کے مطابق NA47 اسلام آباد سے شعیب شاہین، NA55 راولپنڈی سے راجہ بشارت، NA58 چکوال سے ایاز امیر، NA90 میاں والی سے عمیر خان نیازی، NA4 سوات سے مراد سعید اور NA151 ملتان سے شاہ محمود قریشی پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہوں گے۔ لاہور سے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے NA118 سے عالیہ حمزہ، NA122 سے لطیف کھوسا، NA128 سے سلمان اکرم راجہ اور NA130 سے یاسمین راشد۔ بہت ہی تگڑا مقابلہ یہاں پر ہونے جا رہا ہے کیونکہ ان کا مقابلہ نواز شریف سے ہوگا۔ اور رائے صاحب، میرا یہ خیال ہے کہ سب کی نظریں پاکستان کے اندر اس حلقے میں لگی ہوں گی، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جو یاسمین راشد صاحبہ ہیں جیل کے اندر ہیں، کینسر سروائیور ہیں، جن حالات میں ان کو گرفتار کیا گیا اور اب جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے، the people of Pakistan obviously will be following this constituency۔ اس کے علاوہ NA175 مظفر گڑھ سے جمشید دستی صاحب کو پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ ٹکٹ جاری کر دیا ہے، جبکہ NA158 ڈی جی خان سے زرتاج گل اور NA19 ثوابی سے اسد کیسر کو بھی ٹکٹ جو ہے وہ مل گیا ہے۔ بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ بنیر سے اور عمر ایوب جو ہیں وہ ہری پور سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں۔ رائے صاحب، دوسری جانب جو اہم اس کے اندر ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو کہنا چاہیے کہ تحریک انصاف کے لوگ شاید اس کو ایکسپیکٹ نہ کر رہے ہوں، جو لوگ پی ٹی آئی کی سیاست کو فالو کرتے ہیں، کیونکہ NA56 سے شیخ رشید صاحب کے مقابلے میں شہریار ریاض کو ٹکٹ، جبکہ شیخ رشید کے بھتیجے راشد شفیق کو بھی ٹکٹ نہیں دیا گیا۔ کراچی سے قومی اسمبلی کے امیدوار میں خالد محمود ہیں، علیم عادل شیخ پی ٹی آئی کے امیدوار ہوں گے قومی اسمبلی کے حلقہ 232 سے، جبکہ پرویز محمد بغیری۔ بہت سارے ایسے نام ہیں رائے صاحب جنہیں ہم بھی نہیں جانتے، لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے وہ لوگ ہیں جو اس مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے رہے۔ حلیم عادل شیخ صاحب کی بہت ساری قربانیاں ہیں، ان کو متعدد دفعہ گرفتار بھی کیا گیا لیکن وہ ڈٹے رہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ عالمگیر خان جو ہیں انہیں بھی NA236 کراچی سے انتخابات میں وہ حصہ لینے جا رہے ہیں۔ اور رائے صاحب، کراچی سے سندھ کے جو امیدوار، ان کی بھی ایک بہت لمبی لسٹ ہے، لیکن مقابلہ سخت ہوگا۔ آپ کو یاد ہے کہ ہم یہ کہتے رہے کہ اگر بلہ میدان میں ہوا، عمران خان کے خلاف اگر انہیں نااہل کر بھی دیا جاتا ہے اور الیکشن میں تحریک انصاف کو جانے دیا جاتا ہے، تو پھر باقی کام پاکستان کی عوام نے کرنا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے جب یہ باقی کام پاکستان کی عوام کرنے کے لیے تیار ہے؟ رائے صاحب، قاضی صاحب کی طرف ہم دیکھیں، چونکہ قاضی صاحب کے فیصلے کے بعد صرف ایک امید ہے، نظر ثانی کی اپیل، اور پھر نظر ثانی کی اپیل کے بعد کچھ نہیں ہونا، اور ہم نے دیکھا کہ نظر ثانی اپیلوں کے اندر زیادہ فائدہ جو ہے وہ نہیں پہنچتا فیصلوں کو اوور ٹرن کرنے کے حوالے سے۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، پی ٹی آئی کو کرش کرنے کے باوجود، پی ٹی آئی کے امیدواروں کو اغوا کرنے کے باوجود، پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینے والے کو ایک ڈراؤنا خواب بنانے کے باوجود، سب سے زیادہ
پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے لیے امیدوار موجود تھے اور سب سے زیادہ امیدوار بھی پی ٹی آئی نے میدان میں اتارے ہیں۔ ابھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو عمران خان صاحب، ظاہر ہے کہ سب کو ٹکٹ نہیں دیا جا سکتا تھا، اتنے زیادہ امیدوار تھے۔ اب اس پوری صورتحال میں یہ بات تو مکمل طور پر ایویڈنٹ ہے کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا تو تحریک انصاف سے یہ جو بلہ انتخابی نشان چھیننے کے لیے ایک سازش کی جا رہی ہے، اور یہ سازش اگر کامیاب نہ ہوئی تو تحریک انصاف ایک اوور ویلمنگ میجورٹی کے ساتھ اقتدار میں آئے گی۔ اور اس طرح کی بھی اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ تحریک انصاف نے ایک پلان بی بھی بنایا ہے اور ہر امیدوار کو 2 ٹکٹ جاری کیے جا رہے ہیں تاکہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب اگر تحریک انصاف سے اپنی سپریم کورٹ کے ذریعے اور الیکشن کمیشن کے ذریعے بلے کا انتخابی نشان چھین لیں تو یہ پلان بی پر کام کیا جا سکے۔ پشاور ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر ہوئی اور اس پر اب الیکشن کمیشن کو نوٹس بھی جاری کر دیا گیا ہے، اگرچہ اس کا نوٹس سپریم کورٹ کو بھی لینا چاہیے تھا۔ 8 گھنٹے نعیم پنجوتا جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، ان کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے، اور عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے پورا یقین ہے کہ 8 فروری کو لوگ خوف کے بت توڑ کر الیکشن بوتھ تک پہنچیں گے اور یہ کسی بھی صورت اس قوم کو نہیں جھکا سکیں گے، اور 8 فروری کو لوگ ووٹ کے ذریعے یہ جو جبر ہے اس کا بدلہ لیں گے۔ لاہور کے تقریباً آپ یہ کہہ لیں کہ لاہور، قصور، اسی طرح فیصل آباد، سیالکوٹ، یہاں کے جو اہم ترین حلقے ہیں، اس کا ایک بڑا دلچسپ سروے سامنے آیا ہے۔ پروگرام کا ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، اگلے پروگرام میں اس کو شیئر کریں گے۔ بہت شکریہ سب ویڈیو، یہ شو تھا آج کا ہمارا۔ اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔ اللہ نے کے بعد۔